أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموه الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب دین کی بات سننے کی نسبت سے یہاں پر جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک نے دیا ہے اور وہ مزاج یہ ہے کہ یہ اپنی مجلس سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اپنی مصاحبت سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے ایک لفظ ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ بھئی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. یہ صحبت کیا ہے؟ صحبت کیا ہے کہ انسان اپنی مجلس اور اپنا تعلق اور اپنی نسبت کو درست کر لے. جس طرح غلط نسبت اس دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے، اسی طرح اچھی نسبت اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ جن کے پاس دین کا بہت کم حصہ تھا اور جن کے پاس علم کا بہت کم حصہ تھا، لیکن صحبت درست ہو گئی، نسبت درست ہو گئی، مجلس درست ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو کر دنیا سے گئے. آپ دیکھیں نا، تقریباً ماشاءاللہ طلبہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کتنے واقعات ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے ایک مجلس میں غزوات کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کلمہ پڑھا، ایمان لائے،
اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت کا حکم تو یہی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جاؤ۔ چلے گئے، اسی وقت لشکر میں اندر چلے گئے، چند لمحے بعد اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی۔ تو علماء نے فرمایا کہ دین کے اعمال میں سے عمل اور کوئی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن کلمہ پڑھا، اور اس کلمے کے بعد ان کو مزید کسی عمل کا موقع نہیں ملا، لیکن اس کائنات کی سب سے طاقتور صحبت ملی ہے، سب سے طاقتور صحبت، اور وہ صحبت کن کی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چند لمحوں کی صحبت اتنی طاقتور اور پاورفل تھی کہ آپ کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، آپ کے حکم پہ تلوار لی، لشکر میں شامل ہوئے، شہید ہو گئے۔ عمل ظاہری طور پر بہت کم ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلے گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ روایات، یہ واقعات، یہ باتیں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو ہمارے لیے زندگی کے سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ آج ہم اپنی نسبت کو، اپنی صحبت کو، اپنے تعلق کو درست کر لیں، اور جو مسلمان اس دنیا میں نیک لوگوں کی مجلس، علماء کی مجلس اور اہل اللہ کی صحبت میں آ جاتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، یقین کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نیت بھی نہیں ہوتی، بس کہیں دیکھا کہ کوئی بات چل رہی ہے، آ کر بیٹھ گئے، لیکن وہ تھوڑا سا بیٹھنا، وہ تھوڑی سی صحبت، وہ نسبت ان کے لیے ہمیشہ کی نجات کا ذریعہ بن جاتی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلباء اور میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اس دنیا کی محدود زندگی میں ہم اپنی نسبت اور اپنی صحبت کو قیمتی بنا لیں۔ ہماری نسبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اللہ والوں کے ساتھ ہو، اہل علم کے ساتھ ہو، اپنے اساتذہ کے ساتھ ہو، اہل دعوت کے ساتھ ہو، اہل ذکر کے ساتھ ہو۔ یہ وہ صحبت ہے کہ جو قیامت کے دن انسان کے لیے نجات کا باعث اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے دوستو۔ اس لیے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ یہ نیک صحبت اتنی قیمتی چیز ہے کہ آخرت میں تو ہے بہرحال اس کا فائدہ، لیکن فرمائے اس دنیا میں بھی یہ انسان کے لیے بہت ساری مصیبت کے موقعوں پہ نجات کا ذریعہ بن جاتی۔ اور پھر اس کو حضرت نے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ حضرت کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن ہے واقعہ بڑا دلچسپ بھی اور واقعی عبرت آمیز بھی ہے کہ یہ اہل علم کی نسبت کتنا فائدہ دیتی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شخص تھا جو مچھلیوں کا شکار کرتا تھا، مچھیرا جس کو کہتے، مچھیارا۔ تو اس کا کام یہ تھا کہ صبح جال لے کر جاتا اور دریا کے کنارے بیٹھ کے اپنا جال ڈالتا، اور اس میں جتنی مچھلیاں پھنس جاتی تو اس کو لے کے آ کے بازار میں بیچ دیتا، جو پیسے ہاتھ آتے تھے وہ جا کے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر۔ یہ اس کی ایک زندگی تھی، ایک عام انسان۔ ایک دن مچھلیوں کا شکار کیا اور جا رہا ہے، راستے میں اس نے دیکھا کہ اس سے آگے 3 نوجوان آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے کسی مسئلے پہ الجھے ہوئے۔ انسان ہے جب اکیلا ہو، فارغ ہو، تو کسی کی بات
آواز آ رہی ہو تو سننے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مچھیارے نے بڑی کوشش کی کہ مجھے ان نوجوانوں کی بات کچھ سمجھ آ جائے، لیکن وہ جو باتیں چل رہی تھی تو وہ اس کے سر کے اوپر اور کانوں کے دائیں بائیں سے ہو رہی ہے، کچھ پلے نہیں پڑ رہا کہ یہ کیا کہہ رہے۔ بہرحال جب اس کے اندر احساس زیادہ ہوا تو یہ ان کے قریب گیا، اسے کہا کہ نوجوانوں تم کافی دیر سے میں تمہارے پیچھے چل رہا ہوں، تم کسی بات پہ آپس میں بحث کر رہے ہو اور مسئلہ حل بھی نہیں ہو رہا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ بھئی آپ لوگوں کی بات سن لوں، سمجھ لوں، کچھ مجھے بھی سمجھ آ جائے، پتہ نہیں آپ لوگ کس اسٹیشن سے بات کر رہے ہو، تو آپ لوگ کون ہیں اور کیا بحث کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی ہم تو یہاں ایک مدرسے کے طلبہ ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اس مدرسے میں، یہ شام کا وقت ہوتا ہے، ہماری ذرا تفریح کا وقت ہوتا ہے، تھوڑی سی فراغت ہوتی ہے، تو ہم تینوں جا رہے تھے تو اور تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس تفریح کے لیے، تو ایک مسئلے پہ ہم نے آپس میں بحث کر لی اور اس مسئلے پر ہم تینوں آپس میں دلائل دے رہے ہیں لیکن حل نہیں ہو رہا۔ تو اس مچھیرے نے کہا کہ اچھا بھائی اتنی دلچسپ بات ہے مجھے بھی بتا دو۔ طلبہ نے کہا جاؤ بھائی اللہ کے بندے تمہارا اس سے کیا کام ہے، تم مچھلیاں پکڑتے ہو، سارا دن شکار کرتے ہو اور یہ خالصتاً ایک فقہی مسئلہ ہے، تمہارا موضوع نہیں ہے، سمجھ کی چیز نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ تو اس مچھیارے نے کہا کہ بھئی دیکھو میں مچھلیاں پکڑ کے لایا ہوں جال میں اور یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، میں تو ایک گھر کی ضرورت پوری ہو جائے گی ایک مچھلی سے، باقی میرے پاس یہ فارغ ہیں، تو اگر آپ لوگ یہ مسئلہ مجھے بتا دو تو یہ باقی مچھلیاں میں تم لوگوں کو دے دوں۔ طلبہ تھے، انہوں نے کہا چلے کچھ تو ہاتھ آئے گا، کہا ٹھیک ہے مچھلیاں آپ دے دیں، باقی مسئلہ آپ کو بتا دیتے ہیں، سمجھ آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا آپ کی قسمت ہے۔ مچھلیاں حوالے کر دی، بھئی مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا بھئی ہم آج مسائل کی جو ہمارا سبق تھا فقہ کا، اس میں فقہ کی کتاب میں باب آیا خنثی مشکل کا۔ خنثی مشکل پڑھا ہے نا آپ حضرات نے تمام فقہ کی کتابوں میں، خنثی مشکل کا باب آیا۔ خنثی مشکل آسان الفاظ میں عرض کر دوں کہ جنس ثالث کو کہتے ہیں نا، ایک اللہ پاک نے جو انسان پیدا کی ایک مرد ہے، ایک جنس عورت کی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب پر رحم فرمائے، کہ کبھی کبھی ایسی جنس پیدا ہو جاتی ہے جس کو جنس ثالث کہتے ہیں، اس میں مرد عورت دونوں کے جذبات اور اثرات جمع ہو جاتے ہیں، صنف ثالث ہے، جنس ثالث ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں خنثی مشکل، کہ بھئی جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، کچھ صفات اس میں مرد والی، کچھ صفات اس میں عورت والی ہے، یہ خنثی مشکل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان خنثی مشکل ہو جائے، پیدا ہو جائے، تو اس پر حکم مردوں والا لگے گا یا عورتوں والا لگے گا، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اور آج استاذ نے سبق پڑھایا، ہم اس میں بحث کر رہے ہیں تینوں طلبہ آپس میں، تو ایک نے یہ دلیل دی، دوسرے نے یہ دی، تیسرے نے یہ دی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ علمی مسئلہ جو حل ہو جائے وہ تو دلچسپ ہی نہیں ہے، وہ حل نہیں ہوا، تو ہم خنثی مشکل کی بحث کر رہے ہیں۔ اب مچھیرے کو تو جتنا سمجھ میں آنا تھا وہ بیچارہ کیا سمجھتا، اس نے خیر ایک لفظ سنا، وہ مچھلیاں ان کے حوالے کر دی اور یہ مجلس ان کی ختم ہو گئی۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اب چونکہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اصل عبرت کی بات یہ ہے نا، فرمایا اللہ کی شان کچھ دن گزرے، یہ مچھیرا گیا اور اس نے دوبارہ اپنا وہ جال ڈالا، جب اس نے وہ جال ڈالا تو
اس کے جال میں ایک مچھلی آ گئی، پھنس گئی. جب اس نے اٹھائی تو وہ تو بہت ہی قیمتی مچھلی ہے. سمندر میں اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. مچھلی بڑی قیمتی اور نایاب ہاتھ آ گئی، جو نایاب تھی. یہ اس مچھلی کو پکڑ کے آیا اور لے کے اس کو گھر لے آیا کہ اب بیوی سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کریں، تو بڑی قیمتی مچھلی ہاتھ آ گئی، اگر ایک پکا لیں گے تو ختم، قصہ ختم ہو جائے گا. بیوی سمجھدار تھی. بیوی نے کہا بھئی مچھلی تو ہم روز کھاتے ہیں اور ابھی بھی یہ کھائیں گے تو ختم ہو جائے گی، یہ نایاب چیز ہاتھ آئی، گوہر نایاب ہے، تو ایسا کریں کہ آپ وقت کے بادشاہ کے پاس جائیں اور یہ مچھلی ان کو ہدیے میں دے دیں، اس لیے کہ بڑے لوگوں کو نایاب چیز کی بڑی قدر ہوتی ہے. تو اس کی قیمت آپ کے بازار میں تو وہی 150 روپے لگے گی، لیکن بادشاہ وقت جب دیکھے گا کہ اس مچھیرے نے میری عزت کی، میرا خیال رکھا، وہ آپ کو نواز دے گا، بڑا انعام دے گا. یہ مچھیارہ اس مچھلی کو لے کر بادشاہ کے محل میں گیا اور بادشاہ سے عرض کی کہ آپ کے لیے قیمتی ہدیہ لایا ہوں. بادشاہ نے کہا پیش کریں. جب پیش کی تو وہ ہو یہ تو بڑی نایاب مچھلی مل گئی ہے، یہ تو قسمت سے ملتی ہے. تو بادشاہ سخی فیاض آدمی تھا، اس نے حکم دیا کہ بھئی اس کو خزانے میں سے اتنا اتنا مال دے دیا جائے، نواز دیا جائے اس کو. اب ایک عام مچھلیاں پکڑنے والے کو لمحوں میں اتنی بڑی دولت مل رہی ہے، حسد تو بڑی خطرناک چیز ہے نا. تو بادشاہ کا جو مصاحب تھا، جو خاص وزیر تھا نا، اس کو تو جیلسی ہو گئی، جلن ہو گئی. اس نے کہا ہم اتنے عرصے سے جو ہے وہ ماتھا ہاتھ پیر سب کچھ گھس دیا اس بادشاہ کے سامنے، ہماری تو وہی لگی بندی تنخواہ ہے، یہ مچھیارہ آیا اور آج سب کچھ لے کے جا رہا ہے، ایک مچھلی دکھائے، یہ تو برداشت نہیں ہے. وہ شیطان نے دل میں ایک بات ڈال دی نا. تو اس وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہم ابھی انعام دے دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک مچھلی آئی ہے. اصل کمال اور اصل حسن تو یہ ہوگا کہ بھئی جوڑا پورا ہو جائے، ہے نا، جوڑا پورا ہو جائے. تو اب آپ ایسا کریں کہ اس مچھیرے سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ مچھلی جو آپ لائے ہیں میرے لیے، اگر یہ نر ہے تو ہم مادہ ڈھونڈ لیں، مادہ ہے تو ہم نر ڈھونڈ لیں. تو آپ میں سے کوئی ہے ایسے دوستو جو مچھلی کو دیکھ کے نر اور مادہ کا فرق بتا سکتا ہے؟ یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے دوستو رجل رشید آج تک دنیا کے اندر. اب اس بیچارے کا کام تو مچھلیاں پکڑنا تھا، اس کے نر اور مادے کو تلاش کرنا یہ اس کا کام نہیں تھا. تب پھنسانا تھا مقصود. تو کہا بھئی ان سے کہے کہ اگر یہ نر ہے وہ مادہ پکڑ لیں، جوڑا پورا ہو جائے، مادہ ہے تو نر پکڑ لیں تاکہ جوڑا پورا ہو جائے. بادشاہ نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے. اس مچھیرے کو بلایا اور کہا کہ بھئی انعام تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں جوڑا چاہیے، لہٰذا آپ یا تو اگر بتائیں یہ نر ہے تو مادہ لے آئیں، مادہ ہے تو نر لے آئیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ بڑے لوگوں کے انعام بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کا تھپڑ بھی بڑا ہوتا ہے. اور کہا کہ اب ایسا نہیں کیا تو انعام تو اپنی جگہ پہ، لیکن گردن کی خیر منائیے، وہ خیر نہیں. اب مچھیارہ پھنس گیا کہ آئے تھے انعام لینے اور مصیبت گلے پڑ گئی. لیکن وہ طلبہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا نا، پیچھے ذہن جا رہا ہے دوستوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ان طلبہ علم کے ساتھ تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی صحبت گزری، ان کا اکرام کیا نا، وہ چیز اب فائدہ دے رہی. ایک چھوٹا سا مسئلہ اس نے سن لیا تھا، سمجھا بھی نہیں تھا پورا، لیکن اتنا اس مچھیارے کو ان تین طلبہ سے سمجھ میں آیا کہ ایک چیز دنیا میں ایسی بھی ہے جس کو خنثی مشکل کہتے، جو نہ مذکر ہے اور نہ مؤنث. اچانک اس کے دماغ میں وہ بات آ گئی. مچھیارے نے کہا بادشاہ سلامت،
یہ جو میں مچھلی پکڑ کے لایا ہوں تو یہ میں واضح کر دوں کہ یہ خنثی مشکل والی مچھلی. بادشاہ نے کہا بھئی یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ تو ایک علمی مسئلہ ہے نا، دیکھو آپ کے وزیر کو بھی نہیں پتا، یہ تو علمی مسئلہ ہے، آپ علماء سے پوچھ لیں کہ خنثی مشکل وہ ہوتا ہے کہ جو نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے، تو اس کا جوڑا کہاں سے ملے گا؟ بادشاہ نے کہا واقعی یہ آدمی بڑا قیمتی ہے اور اتنے گہرے اور باریک مسائل بھی جانتا ہے، تو اس کو مزید انعام و اکرام سے نواز کر واپس بھیجا. علم کی سنی ہوئی کوئی بات ضائع نہیں ہے دوستوں. اس لیے ہمارے اندر جو یہ بے طلبی کا مزاج اور ناقدری کا ایک مزاج ہے نا، ہم نے بڑی مجلسیں ضائع کرتی ہے دوستوں. کتنے موقع اس زندگی میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کی صحبت میں، ان کی مجلسوں میں، ان کے واعظ و نصائح میں بیٹھ جائیں، ان کی باتیں سن لیں اور قیمتی بن جائے دوستوں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ عام آدمی جس بیچارے کا دین سے شاید اور علم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن اس نے بھی اپنی نسبت اور صحبت جب درست کی وہ کامیاب ہوا ہے دوستوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ یہ بھی پہلے کئی دفعہ عرض ہو چکا ہے اور یہ ہم نے خود سنا. ہمارے رائے کے بزرگوں میں سے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے. ہم جامعہ میں طلبہ تھے تو تشریف لائے. اچھا اس دن تینوں حضرات آئے، کوئی اجتماع کا سلسلہ تھا اس حوالے سے کراچی کے مدارس میں. حاجی صاحب بھی تھے، مولانا احسان صاحب بھی تھے، مولانا جمشید صاحب بھی تھے. طے یہ ہوا کہ بھئی اساتذہ سے تو دارالحدیث میں بات کریں گے مولانا جمشید صاحب، اور طلبہ سے جو ہے وہ بات کریں گے مولانا احسان صاحب، اور حاجی صاحب دوسرے مدرسے چلے گئے. تو جب بیان ختم ہوا ہم درسگاہ میں آ گئے تو ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تو چونکہ وہ تو اساتذہ کی مجلس میں تھے تو انہوں نے مولانا جمشید صاحب کے جو بیان تھا نا اس کی ایک بڑی عجیب بات سنائی، جو بس میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ مولانا جمشید صاحب نے فرمایا کہ ہم نے بچپن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی بچپن میں، اور کہا کہ ہم بالکل چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے تھے، کم عمر تھے کہ ہم حضرت کے گھر میں ہمارا آنا جانا لگا رہتا تھا. حضرت کے ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. اچھا آپ جانتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 نکاح تھے، 2 نکاح، 2 اہلیہ تھی ان کی. اور کتابوں میں آپ اگر مواعظ میں ملفوظات میں پڑھیں تو وہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے بڑی پیرانی صاحبہ، چھوٹی پیرانی صاحبہ. یہ اشارہ ہے ان کے 2 گھروں کی طرف. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم بچپن میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آتے جاتے تھے تو اس علاقے میں ایک پٹھان چوکیدار تھا، بالکل ایک عام آدمی پٹھان تھا، اور اس کا نام بھی مولانا جمشید صاحب نے لیا کہ اس کا نام تھا الف خان. نام کیا تھا دوستو؟ الف خان. یہ الف خان جو تھا یہ تھا تو عام آدمی بیچارہ، ایک کسی کے گھر چوکیدار تھا، حارس تھا. لیکن اس میں کمال یہ تھا کہ جب یہ شام کو فارغ ہوتا تو آ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حضرت کی مجلس میں بیٹھتا تھا. تو اللہ کی شان دل میں آیا کہ بھئی میں غریب آدمی ہوں لیکن اپنے شیخ کی خدمت ان کے لیے کوئی ہدیہ لے جاؤں. تو جب 1 مہینے کی تنخواہ ملی تو اس میں سے کچھ حصہ الگ کیا الف خان نے کہ بھئی شیخ کے لیے کوئی ہدیہ لے جاؤں گا. اب کیا ہدیہ لے جائے؟ ظاہر سی بات ہے کسی کے لیے ہدیہ لینا یہ بھی ایک بڑی سمجھ چاہتا ہے کہ کیا لے جانا چاہیے. اب وہ بیچارہ ایک عام آدمی تھا، اس نے کیا کیا، بازار گیا تو اس زمانے میں ہندوستان میں کوئی کارڈ ملتے تھے جیسے ہمارے ہاں یہ عید مبارک کارڈ اور فلاں کارڈ اور فلاں کارڈ نا، اس طرح.
تو دو ایسے کارڈ سے ملتے تھے، کارڈ خوبصورت سے، جس کو لوگ گھر میں سجانے کے لیے رکھتے تھے۔ اس نے کیا کیا، جا کے وہ دکاندار سے پوچھا، یہ تو اس کو پتا تھا کہ حضرت کی دو اہلیہ ہے، تو ہر چیز دو لے جانی ہوتی تھی۔ یہ تو حضرت تھانوی کے یہاں اصول تھا کہ جو میرے لیے کچھ لائے گا تو دو لائے گا، اس لیے کہ یہ تو عدل و انصاف کے خلاف ہوگا۔ تو الف خان نے دو کارڈ دیکھے وہاں پہ، لیکن اللہ کی شان یہ کہ جب دکاندار سے پوچھا، اس نے کہا بھائی میرے پاس تو دو کارڈ بچے ہیں، یہ ایک مہنگا ہے اور ایک سستا ہے، دے دیں۔ دو کارڈ لیے اور شام کو آیا کہ حضرت کے پاس کہ حضرت بڑی خواہش تھی کہ آپ کی خدمت کروں، کچھ ہدیہ پیش کروں آپ کے لیے، یہ لایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مزاج تھا کہ بھئی ہدیے دو ہوں تاکہ دونوں گھروں میں جائے، اور پھر یہ بھی ہو کہ بالکل برابری ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک کو مہنگا ایک کو سستا، اس لیے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی مرید کوئی خادم دو تربوز لے آتا نا، دو تربوز، تو یہ نہیں تھا کہ ایک ایک کے گھر میں ایک دوسرے کے گھر میں، فرماتے تھے ممکن ہے ایک میٹھا نکلے ایک کڑوا نکلے، یہ بھی بے انصافی ہے۔ تو ہر تربوز کے دو ٹکڑے کرتے، اس میں سے بھی آدھا ٹکڑا لیا، اس میں سے بھی آدھا ٹکڑا لیا، وہ ایک کے گھر میں اور یہ ایک کے گھر میں، تاکہ معاملہ برابر۔ تو جب الف خان نے وہ کارڈ رکھے تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، آپ کو پتہ نہیں کہ میرے تو کہا حضرت مجھے پتہ ہے، جبھی تو میں دو لایا ہوں، ایک بڑی پیرانی صاحب ہے ایک چھوٹی پیرانی صاحب۔ تو کہا بھائی یہ کارڈ تو مہنگا والا ہے اور یہ سستا والا ہے، اب جس کو مہنگا دے تو سستے والے کے ساتھ تو بے انصافی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب اصل بات آ رہی۔ الف خان نے کہا کہ حضرت میں اگر آپ اجازت دیں میں آپ سے عرض کروں؟ حضرت تھانوی نے فرمایا ہاں۔ فرمایا آپ ایسا کریں کہ یہ دو کارڈ لے جائیں لیکن اس کو دکھائیں نہیں، جیسے چھپا لیں اس کے اندر، اور دونوں پیرانی صاحبہ کو بلا لیں اور ان سے کہیں کہ بھئی یہ دو ہدیے آئے ہیں، ایک کے پاس جائے گا، دوسرا دوسرے کے پاس جائے گا، لیکن یہ میں اس صورت میں دوں گا جب دونوں اختیار مجھے دے دے، اپنے شوہر کو مجھے اپنا اختیار تفویض کر لے، تفویض حوالہ کر دے کہ بھئی آپ کی مرضی ہے، آپ نے جو جس والے کو دینا ہے آپ دے دیں، پہلے آپ اختیار لے لیں، وہ آپ کو اختیار دے دیں گے، مطلب وہ راضی ہو گئے، پھر آپ کی مرضی، آپ جس کو مہنگا دے جس کو سستا دے۔ اتنا باریک مسئلہ فقہ کا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا الف خان یہ تو فقہا نے بڑا گہرا مسئلہ لکھا ہے تفویض کا، یہ آپ کو کہاں سے سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا حضرت آپ کی صحبت سے سمجھ میں آیا، میں جو شام کو آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں نا تو بہت ساری باتیں اللہ پاک نے مجھے سکھا دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں دوستو کہ یہ کتنا ایک گہرا علمی مسئلہ ہے، لیکن اس صحبت کی اتنی بڑی برکت تھی کہ وہ باریک باریک مسائل وہ یاد ہو گئے تھے۔ تو آج بڑی ناقدری کا زمانہ ہے دوستو۔ میری تمام طلبہ سے، ساتھیوں سے، علماء سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب محتاج ہیں اللہ پاک کے اس دین کے، اور ہمارے یہ جتنے بڑے حضرات ہیں ان کے پاس حکمت کی وہ باتیں ہوتی ہے کہ جس کی ابجد تک ہم ابھی نہیں پہنچے۔ تھوڑی دیر کی صحبت بہت فائدہ دے دیتی، اس لیے ہمیشہ نیک صحبت، نیک مجلس، نیک ماحول کو اختیار کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ ادھر کرو۔ بزرگوں کے ختمات شریفہ ہیں، تھوڑے سے وہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فانصب وإلی ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل. اللہم بارک علی محمد وعلی آل. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل.
اللہم بارک علیہ. 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل. 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گا اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلسلہ اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، اعزاء، اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار، والدین، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے. اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، مراقبہ کریں گے. اس تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں اور دلوں کو یکسو کر لیں، زبان تالو سے لگا دیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ہر زاویے سے
جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اس کے سوا جھٹائیں کہیں بھی بشر جبیں، اس کے سوا جھٹائیں کہیں بھی بشر جبیں، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی اپنی زبان کو، اپنے دل کو آپ کے پاکیزہ مبارک ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ذکر کی مجلس سے، تقویٰ کی مجلس سے، بزرگوں کی مجلسوں سے، دعوت کی مجلسوں سے، اہل اللہ کی صحبتوں سے یا اللہ پوری زندگی جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی محبت کے ساتھ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، سب کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما دے۔ یا اللہ جو کہا گیا، سنا گیا، اس کو ہماری عملی زندگی کا حصہ فرما دے۔ یا اللہ جتنی وقت ذکر ہوا، اس ذکر کو
ساری زندگی ہماری زبان پہ ہمارے دل پہ جاری و ساری فرما دے۔ یا اللہ ذکر والی، فکر والی، شکر والی، صبر والی زندگی نصیب فرما دے۔ غفلت والی زندگی سے ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جتنے طلبہ عزیز ہے سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ علم بعمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جن ساتھیوں کی طلبہ کی علماء کی جماعت آئی ہے اللہ پاک ان کے خروج کی برکت سے پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے۔ وہ علم کے جس مقام کو، مرتبے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک علوم عربیت سے ان کو، تمام طلبہ کو مالا مال فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔